سو گائز بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کے لیے. اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کے لیے میرا نام انسٹرکٹر انجینئر محمد حسن خان ہے. اس کورس کو فرام ویری زیرو ٹو ٹل اینڈ میں اس کورس کو کنڈکٹ کروں گا. اس کورس کے بارے میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کیا کیا ہے ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں, اور آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں ہے, اور ہر برانڈ ہر کمپنی اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کیوں اتنی امپورٹنس دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل مارکیٹنگ. اس کورس کو جو ڈیوائڈ کیا گیا, چیپٹر وائز ڈیوائڈ کیا گیا, اس کورس کو بالکل کمپلیٹ کورس ہے. اور اس کو اسمارٹ ٹری جس کا میں ڈائریکٹر فاؤنڈر ہوں, اس کے میں نے ایک پورا حصہ بنا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. تو آج شروع کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرام ویری زیرو ٹو ٹل دی اینڈ. چیپٹر 1 سے اسٹارٹ کریں گے. چیپٹر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے. تو سب سے پہلے جو چیپٹر نمبر 1 کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4, اسٹیپ نمبر 5. تو اسٹیپ سب سے پہلے کے اندر جو ہے ٹو کمیونیکیٹ دا امپورٹنس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک کیوں اتنی ضروری ہو گئی ہے, کیوں اتنی اہمیت کے لیے اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے مارکیٹ کے اندر, کرنٹ ایگزسٹنگ مارکیٹ کے اندر. کیوں اس کو ہر برانڈ ہر کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ ہے, جو بھی بڑے سے بڑے نام ہیں, ٹیکسٹائل میں دیکھ لیں یا اس کو فارماسیوٹیکل کمپنیز میں دیکھ لیں, ایف ایم سی جیز کمپنیز میں دیکھ لیں, یا کوئی بھی ایسی کمپنی جو سروس پرووائڈ کر رہی, سروس پرووائڈر جو بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف کیوں سوئچ ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لوکل مارکیٹنگ جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کراتی ہے. وہ کیوں اس چیز کی اتنی امپورٹنس آج کل کے دور میں, اسپیشلی اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کے بعد سے لے کر اور اس سے پہلے بھی, لیکن اس کے بعد جو اس کی امپورٹنس ہر کوئی کیوں اس کو بولے جا رہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو اس کو ہم ہر چیز کے اندر باری باری ایک ایک چیز کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں جو بول رہا ہے کہ انڈرسٹینڈ ڈیجیٹل میڈیا لینڈسکیپس, کہ کون کون سے ہمارے پاس لینڈسکیپس ہیں, کون کون سے ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمس ہیں, کون کون سے ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں, کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں. نمبر 3 اسٹیپ کے اندر بات کریں گے ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دا ٹریڈیشنل اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کہ ڈفرینس کیا ہے ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر اور ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر. مین ڈفرینس کیا ہے وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے اور ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا چیز ہے. نمبر 4 اسٹیپ میں جو ہم نے بات کری ہے انٹروڈیوس بیسک اسٹریٹجیز اینڈ ٹولس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں, کون سے ٹولس ہیں جو انٹروڈیوس ہوئی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر, اور کس طرح سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم آسان کر سکتے ہیں, ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پرفارم کرنے کے لیے. نمبر 5 میں بات کریں گے ڈسکس دا پٹ فال آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ, پٹ فالس ان شارٹ اس کے ڈس ایڈوانٹیج. جس طریقے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں, اس ساتھ ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں. کہ کوئی چیز ہمیں کوئی فائدہ دے رہی ہے, اگر ہم اس کے زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات بھی کچھ ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان نہ ہو, یا نقصانات کے ساتھ ساتھ کوئی فائدہ نہ ہو. کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے, تو اس کا نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں. تو ٹاکنگ پوائنٹس ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو نیکسٹ سلائڈ میں بات کرتے ہیں, انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پڑھنے سے پہلے ایک ڈائیگرام جو ہے ہمارے پاس, یہ جو ڈائیگرام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوری ایک اس کے اندر ایک نچوڑ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور کس طریقے سے ہم ایک برانڈ یا کوئی بھی کمپنی کے برانڈ مینیجر ہونے کی حیثیت سے, یا کوئی بھی اگر ہم چھوٹا ہمارا کوئی برانڈ ہے, کوئی کمپنی کوئی ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی کیوں کریں. اس کی ایک سوال یہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں کاؤنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ان 9 چیزوں کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کمپلیٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ایس ای ایم. ایس ای ایم ایک پارٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, جو کیا ہوتا ہے ایس فار سرچ, ای فار انجن, ایم فار مارکیٹنگ, سرچ انجن مارکیٹنگ.
یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک پارٹ ہے. اس کو ہم جتنے بھی سارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم ایک الگ چیپٹر بنا کر ایک الگ چیپٹر میں اس کو دیکھیں گے کہ ایس ای ایم ہوتی کیا ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا یہ رول پلے کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بڑا پلیٹ فارم بنتا ہے. تو دوسری چیز ہم بات کریں گے ایپ ڈیولپمنٹ. ایپ ڈیولپمنٹ ہر کوئی آج کل موبائل یوزر ہے, تو موبائل کے اندر ہر جیسے کہ کوئی بھی ہم اپلیکیشن چلا رہے ہوتے ہیں, فیس بک چلا رہے ہیں وہ بھی ایک ایپ ہے, انسٹاگرام چلا رہے ہیں وہ بھی ایک ایپ ہے, یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ بھی ایک ایپ ہے, فیس بک کے علاوہ واٹس ایپ چلا رہے ہیں یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے. تو یہ کیا ہے, ایپ ڈیولپمنٹ. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے, اس کے ذریعے سے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو بھی اپنے ڈفرینٹ یوزرز ہو گئے, موبائل اینڈرائڈ یوزرز ہو گئے, آئی فون یوزرز ہو گئے, تو وہ پلے اسٹور سے یا آئی فون والی جو آئی فون اسٹور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو ایک یہ پارٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. کوئی بھی کمپنی ہے جیسے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں او ایل ایکس کی بات کریں, تو او ایل ایکس والوں نے بھی ایک اپنا موبائل اپلیکیشن بنایا ہوا ہے. اگر ہم بات کریں اوبر کی تو انہوں نے بھی اپنی موبائل اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے. کریم کی بات کریں انہوں نے بھی ایک اپنی موبائل اپلیکیشن بنائی ہوئی. تو یہ کیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلے رول کر رہے ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی موبائل اپلیکیشن بنا کر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویب ڈیزائن. ویب ڈیزائن ان شارٹ ویب سائٹ کو بولتے ہیں. کوئی بھی بڑا برانڈ ہو یا کوئی بھی نیو ایگزسٹنگ برانڈ ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے, ہر کسی کمپنیز کو کے لیے امپورٹنس ہے کہ اس کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی. ویب سائٹ اس کی کیا ایک اوتھینٹسٹی شو کرتی ہے کہ یہ ایک برانڈ, کوئی بھی ایک پروڈکٹ جو بھی کمپنی جو دے رہی ہے, یہ اس کی کمپلیٹ ایڈریس ہے, اس کے اندر اس کی انفارمیشن ہوتی ہے, پوری انفارمیشن کے ساتھ اس کی ایک ایک پروفائل ہوتی ہے, یہ اپنے آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ مشن ہے, ایک ویژن ہے. تو وہ ساری چیزیں اس ویب سائٹ کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایس ای او, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. بہت سے لوگ اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے ہماری ہیلپفل کرتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. ہم اس کو بھی ہم دیکھیں گے اگلے ایک چیپٹر کے اندر ہمارے کہ ایس ای او ہوتا کیا ہے. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ, کیا ہمارے پاس ہے ویڈیو پروڈکشن. ویڈیو پروڈکشن بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ویڈیو کا بھی ایک اپنا امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہمارے پاس ویڈیو پروڈکشن نہ ہو, کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بھی ہم پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, اس کو ہم اپنے آڈینس کو, اپنے کسٹمرز کو ان فارم آف ویڈیوز ایک اویئرنیس کے طور پہ اور ایک نالج کی فارم میں تو ہم دکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے ویورز زیادہ وہ پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ پیپل, جس طریقے سے کسٹمرس کے لیے آسانی ہوتی ہے اس چیز کو آسانی سے سمجھنے کی, گریب کرنے کی, اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کو ہائی وے میں کنورٹ کرنے کی. تو ویڈیو کا ایک اپنا امپورٹنٹ رول ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کہ ویڈیو بھی کس طریقے سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. بات کریں گے نیکسٹ ای میل مارکیٹنگ. ای میل مارکیٹنگ آج کل بہت امپورٹنٹ ضروری ہے, آج کل نہیں بہت پہلے سے, اور اس دور میں تو بہت ہیوج فارم میں چل رہی ہے. ان شارٹ کس طریقے سے بی ٹو بی, بزنس ٹو بزنس فارم میں ای میل مارکیٹنگ اپنا بہت امپورٹنٹ کردار پلے کرتی ہے, کیونکہ کوئی بھی پروفیشنل پرسن ہے, کوئی بھی مینیجر ہے, کوئی بھی سی ای او آف دا کمپنی, بیسیکلی دے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ود ایچ ادر تھرو میل. ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کچھ بھی اگر میسج پہنچانا ہے تو وہ ای میل کی فارم میں اس کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے بڑے بڑے برانڈس اپنی مارکیٹنگ بھی جو بھی ان کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو ای میل کے تھرو اس کو سینڈ کرتے ہیں. بات کریں کانٹینٹ مارکیٹنگ. کانٹینٹ مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا پلے رول کرتی ہے. کانٹینٹ مارکیٹنگ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کر کے اس کے بارے میں بلاگ فارم کے اندر یا ولاگ فارم کے اندر اس کو بتانا, کوئی بھی کانٹینٹ لکھ کر آڈینس کو بتانا کہ ہم جس کوئی برانڈ ہے کوئی بھی چیز لانچ کر رہا ہے تو اس کا اپنی وہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کرے گا, اس کے بارے میں لکھے گا, اس کے بارے میں لکھنے کے بعد یا تو اس کو ویڈیو فارم میں کرے گا یا بلاگنگ فارم میں اس کو پیش کرے گا یا اس کو ولاگنگ فارم میں کرے گا. تو یہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کو بھی ہم دیکھیں گے ایک الگ سے چیپٹر کے اندر, تو وہ کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا.
سوشل میڈیا ہر کسی کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کیا چیز ہے، کس طریقے سے سوشل میڈیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پروموٹ کر رہا ہے. کوئی بھی برانڈ کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا ایک اپنا پلے رول ہے کہ کس، اور ساتھ ساتھ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کریٹ ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جو آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں. کون کون سے سوشل میڈیا ہے جو نارمل کامن چل رہے ہیں؟ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور لنکڈ ان بہت سارے ہو گئے، یہ اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، بہت سارے بے حساب ہیں، جس کی وجہ سے آج کل لوگوں کو کافی اٹینشن گریب ہوتی ہے. لوگ اپنا زیادہ تر وقت اپنے سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. لاسٹ بات کرتے ہیں برانڈنگ. برانڈنگ ان شارٹ اس کو بولتے ہیں، کوئی بھی کمپنی ہے اس کا ایک نام، اس کا ایک برانڈ ہے، تو کس طریقے سے وہ اپنے برانڈ کی ایک امپورٹنس اس کے لیے کیا ہے، وہ بھی سوشل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تو اس کے اندر بات کریں گے. تو اب ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وی لیو ان اے سپر کنیکٹڈ ورلڈ. آج کل ہم جو رہ رہے ہیں کرنٹ دنیا کے اندر، وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اینڈ ایز سچ ایڈورٹائزمنٹ اینڈ مارکیٹنگ آر نو لانگر سیم اینیمل. مطلب کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ اور ایک مارکیٹنگ کوئی سملر نہیں. ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ دونوں الگ الگ ہیں. پہلے ایڈورٹائزمنٹ کے طریقے کچھ اور تھے اور مارکیٹنگ کے طریقے کچھ اور تھے. ایڈورٹائزمنٹ بہت طریقے سے ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے، ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہے ہیں، یا اگر ایڈورٹائزمنٹ کرنا سائن بورڈ ہو گئے. یہ ایڈورٹائزمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. مارکیٹنگ کے تو بہت سارے ہوتے ہیں، اے ٹی ایل، بی ٹی ایل، ٹی ٹی ایل، ابو دا لائن، بلو دا لائن. یہ سارے کے سارے مارکیٹنگ کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. اب کیا ہے، دونوں ایک نہیں ہیں، ایک ہی فارم میں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان دونوں کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے جس طرح سے پہلے لوگ اس کو سمجھتے تھے. اب آج کل ایڈورٹائزمنٹ ایک الگ چیز ہے اور مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، مارکیٹنگ کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ہم یہاں پہ بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ایڈورٹائزمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا رول پلے کرتی ہے، اور مارکیٹنگ سمپل ایک صرف مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو وہ صرف اب وہ ٹرینڈ چینج ہو کے جو شفٹ ہو کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر. یہ ہم نے کچھ ٹولز دیکھے تھے، یہ ہم نے کچھ پلیٹ فارمز دیکھے تھے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب یہ ایک اور چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر. تو اس میں کیا بول رہا ہے کہ بھائی دس از اے فارم آف مارکیٹنگ دیٹ ایگزسٹ آن لائن. کیونکہ ڈیجیٹل ہے تو وہ آن لائن ہی ہمارے پاس ایگزسٹ کرے گی، موجود ہوتی ہے. ایک ہے اسٹیڈی، ایک ہب اسپاٹ جو ایک ہے پلیٹ فارم. اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے بتائیں گے کہ ہب اسپاٹ ہوتا ہے کیا ہے، ایک کس طریقے سے یہاں پہ اس کی اسٹیڈی ہوتی ہے، کیا کیا اس میں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو اس سیوک ڈیفینیشن کو سیوک سمجھنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دا ہب اسپاٹ کا ایک ہمارا سروے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ڈیفائنڈ بائی دا یوز آف numerous tactics and digital channels to connect with customers who spend a lot of time online. ان شارٹ اس کی یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے، ہمارے پاس ایک طریقہ ہے ڈیجیٹل چینلز کا ٹو کنیکٹ وتھ کسٹمرس. یہ کسٹمرس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے ہو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم آن لائن. صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کسٹمرس کے ذریعے سے ہم اس کو آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی دوز کسٹمرز، دوز پیپل، دوز آڈینس ہو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن لائن، جو اپنا زیادہ تر وقت اپنا آن لائن میں گزارتی ہے. تو ہب اسپاٹ کی ایک اسٹڈی اس نے تھوڑا سا اپنی ڈیفینیشن اس نے اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرا ہے. اب بات کرتے ہیں ریفر ٹو آل مارکیٹنگ ایفرٹس دیٹ الیکٹرانک میڈیا یوز ٹو ریچ پیپل. کیا ریفرز ٹو آل مارکیٹنگ ایفرٹس؟ یہ کیا ہب اسپاٹ کی ایک مارکیٹنگ میڈیا ہے یوز ٹو ریچ دی پیپل، جو لوگوں تک پہنچتی ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، یہ اس میں کچھ مارکیٹنگ ٹولز بتائے ہیں، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بتائی ہیں، کیا کیا ایک اسٹڈی ہے ہب اسپاٹ کے تھرو. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ 164 کیا ہمارے پاس ملین موبائل سبسکرائبرز ہیں. موبائل سبسکرائبرز کتنے؟ 164 ایک اسٹڈی کے مطابق ہے. یہ فگر بڑی ہے کیونکہ کم نہیں ہو رہی، دن بہ دن اس فگر کے اندر، اس نمبر کے اندر امپلیمنٹ زیادہ ہو رہا ہے، ایڈیشنل بڑھ رہا ہے. کہتے ہیں نمبر 64 سے بہت ضرور تھوڑی کہ 164 سے زیادہ بھی بڑھ رہا ہے. صرف ایک اسٹڈی ہے صرف. اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ 76 ملین انٹرنیٹ یوزرس ہیں کرنٹلی جو بھی ہیں ہب اسپاٹ کے مطابق. 74 کے ہمارے پاس 3G اینڈ 4G یوزرس ہیں. لیکن اب ٹیکنالوجی 5G کی طرف موو ہو رہی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ کر کے 3G کم، پہلے 2G تھا، پھر اب 3G آ گیا، 4G جو چل رہا ہے.
اس کے کیا یوزرس کم سے کم اتنے یوزرس ملین یوزرس 74 ہیں. 59 کیا ہے ہمارے پاس اسمارٹ فون یوزرس ہیں جو اس سے زیادہ ہی فگر ہے. آج کل ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے. یہ چیز ہمارے پاس سب جانتے ہیں ان سارے پلیٹ فارمس کو. کیا یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, اور انسٹاگرام ہو گیا, لنکڈن ہو گیا, اسنیپ چیٹ, یہ ہمارے پاس اسکائپ ہو گیا, یہ اسنیپ چیٹ ہو گیا. اب کیا بتا رہا ہے کہ بھائی اسٹڈی کے مطابق کہ 40 ملین کرنٹ یوزرس ہیں ہمارے پاس کس کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. نیکسٹ ہمارے پاس کیا بتا رہا ہے, فیس بک کے اوپر 36 ملین یوزرس جو فیس بک یوز کرتے ہیں زیادہ ہیں اس سے. 13.9 ملین یوزرس جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. اتنی آڈینس یہاں پہ کرنٹلی موجود ہے. 6 ملین کرنٹلی انسٹاگرام پہ موجود ہے. 5.4 انسٹاگرام لنکڈن پہ موجود ہے. 3.5 ملین یہ اسکائپ پہ موجود ہے. 3.1 ملین اسنیپ چیٹ پہ موجود ہے. اور بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں جس پہ آڈینس موجود ہے. یہ کچھ اسٹڈی کے مطابق جو ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی, چینج ہوتی رہتی ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل ڈفرینس بٹوین ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو اس میں ڈفرینس بتایا گیا ہے. تھرڈ یا فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس پہلی سلائڈ کے اندر. تو فرسٹلی ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. تو یہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اس پکچر کو کے ذریعے سے ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ایک پرانا سا فون دکھا رہا ہے, ایک پرانا سا موبائل دکھا رہا ہے, ایک پرانا ٹی وی جیسی پکچر دکھا رہا ہے, نیوز پیپر دکھا رہا ہے, اور یہ پرانا سا کوئی لیپ ٹاپ نما, لیپ ٹاپ تو نہیں, یہ کچھ ٹی وی لگ رہا ہے جو پرانے سی چیزیں دکھا رہا ہے. صحیح ہے. اگر ہم ادھر کی ڈیجیٹل کی طرف سے اس پکچر کو دیکھیں, اس میں کیا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم دکھا رہا ہے. ایف ہر کوئی جانتا ہے, فیس بک, ای میل کے لیے, یہ ٹویٹر کے لیے, یہ ایس ای او کے لیے, یا گروتھ مارکیٹنگ کے لیے. اب اس کے بعد یہ یوٹیوب تو ہر کسی کو پتہ ہے. اب یہ ہمارے پاس پرانے ہمارے پلیٹ فارمس تھے, یہ ہمارے پاس کچھ نئے پلیٹ فارمز آ گئے. وہ یہ سارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہمارے پاس شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ہائی کاسٹ. کیونکہ اس کی ہائی کاسٹ کس طریقے سے ہوتی ہے, اگر کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی برانڈ, بڑا اگزامپل لے لیتے ہیں یونیلیور کی, یا کوئی بھی اگزامپل لیتے ہیں پیپسی کی لے لیتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے پیپسی کو. وہ اپنا ایک ایڈورٹائزمنٹ چلاتی ہے ڈیورنگ فار ایگزامپل میچ کے اوپر. میچ کے دوران وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ چلاتی ہے 15 سیکنڈ کا, 10 سیکنڈ سے لے کے 15 سیکنڈ تک کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ جو اماؤنٹ پے کر رہا ہوتا ہے اس وقت, وہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے, ملینس میں اوپر جاری ہوتی ہے. 50 ملینس, پتہ نہیں کتنی, 5 کروڑ ایسے جاری ہوتی ہے اماؤنٹ. برانڈ مینیجرز بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب اتنے پیسے لو ہمارا ایڈ چلاؤ, اتنے پیسے لو ہمارا ایڈ چلاؤ. کیا ہے یہ ہائی کاسٹ. اس کے علاوہ بھی ٹی وی پہ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ یہ پے کرتے ہیں, جس کے بعد ان کا کہ ہمارے پاس ایک ایڈورٹائزمنٹ شو ہوتا ہے. اس سے پہلے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے اس کی جو بھی شوٹنگ ہوتی ہے, ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب جہاں تک ادھر ٹریڈیشنل کی بات ہو گئی, اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو کاسٹ ہوتی ہے بہت ہی لو ہوتی ہے. کیسے, فیس بک ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. فیس بک پہ آپ کوئی بھی ایڈ بناؤ چھوٹا سا, جو 15 سیکنڈ کا یا 10 سیکنڈ کا, وہ آپ پوسٹ کر دو. وہ آپ نے پوسٹ کر دیا, آپ کی کوئی پیسے اس میں نہیں لگ رہے. اگر آپ وہ چاہ رہے ہو کہ آپ کا وہ اسپانسرڈ ایڈ ہو, وہ بھی ہم دیکھیں کس طریقے سے ایک ایڈ کو اسپانسرڈ کرتے ہیں. تو اسپانسرڈ ایڈ کرنے کے بعد پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کا شو ہو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہے, ہر کچھ 4 پوسٹ کے بعد ایک اسپانسرڈ ایڈ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, پیڈ ہوتا ہے. اب کیا ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے, لیکن اتنی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنی اس کی اماؤنٹ سیٹ کری جائے. مطلب ان شارٹ ہائی, اس کے مقابلے میں اس کی اماؤنٹ مطلب لو ہوتی ہے. سیکنڈ بات کرتے ہیں نو کنٹرول اوور ٹائم. نو کنٹرول اوور ٹائم مطلب کہ جو بھی آپ نے ٹی وی پہ ایڈ چلایا ہے 15 دن کے لیے, تو اس کی اب رات میں بھی وہ ایڈ چل رہا ہے, آپ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں, کہ آپ نے چاہ رہے کہ یار رات میں وہ میرا ایڈ نہ چلے, لیکن آپ کا چلے گا. کیوں, آپ کے پاس ٹائمنگ کی کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ چلا دیا, تو وہ چلتا رہے گا, دن میں, صبح میں, رات میں, شام میں, ہر وقت چلتا رہے گا. اب یہ ہے. اب بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمارے پاس کنٹرول ہوتا ہے ٹائمنگ کے اوپر, کہ فار ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ میرا ایڈ صبح چلے یا شام میں چلے یا رات میں چلے, کھانے کے ٹائم پہ 9 بجے اسپیشلی, یا 8 بجے چلے, رات کے 12-1 بجے کے بعد نہ چلے, کیونکہ زیادہ تر لوگ سو جاتے ہیں.
کہ میرا ایڈ جو ہے اتنے لوگ دیکھیں، یا میں چاہ رہا ہوں کہ میرا ایڈ ایسا ایک ایڈ جو فیمیلز کو اٹریکٹ کرے، جیسے کہ میک اپ کے لیے، میک اپ زیادہ تر فیمیل فری ہوتی ہیں صبح کے ٹائم پہ، تو وہ ایڈ چلے صبح مارننگ میں، یا کوئی بھی ایسا ایڈ ہے جو بھی دکھایا جائے، جو بھی ٹارگیٹ آڈینس کری جائے، اگر تو وہ چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں یہ ایڈ میرا چلے شام کے ٹائم پہ، کیونکہ شام کے ٹائم پہ زیادہ تر لوگ فری ہوتے ہیں، آفس سے آنے کے بعد موبائل یوز کر لیا تو اس میں ہائی ٹریفک ہوتا ہے، تو یہ میرے پاس ٹائمنگ کنٹرول ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لمیٹڈ کسٹمائزیشن آپشن۔ لمیٹڈ کسٹمائزیشن آپشن اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس جو آڈینس ہے، کسٹمائزیشن ہم اس کو چینجنگ کر رہے ہیں اپنے مطابق سے نہیں کر رہے، بس جو ایک دفعہ سیٹ ہو گیا بس وہ چل رہا ہے، اس میں ہم ویریشن نہیں کر سکتے، لمیٹڈ ہے ہمارے پاس، کچھ چند آپشنس ہیں، زیادہ چیزیں ہمارے پاس میں ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں بات کریں ڈیجیٹل کی تو ہمارے پاس ان لمیٹڈ کسٹمائزیشن ہے، ہم جس کو چاہیں اپنا ایڈ دکھائیں، جس کو چاہیں بلاک کر دیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایڈ دیکھیں اس ایج سے لے کے اس ایج تک دیکھیں، 15 سال سے لے کے یا 18 سال سے لے کے 20 سال تک کے دیکھیں، یا 30 سال تک کے 40-50، جو ہم اس پہ ہم ایج اپنی مرضی کی لگا سکتے ہیں، ہم اس پہ جینڈرس اپنی مرضی کی لگا سکتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی میل دیکھیں فیمیل نہ دیکھیں، یا فیمیل دیکھیں میل نہ دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے آڈینس ٹارگیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ایریا کے اندر چلانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ پاکستان میں چلائیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں نہ چلائیں، یا ہم چاہ رہے ہیں انڈیا میں چلائیں تو ہم پاکستان میں چلائیں، انڈیا میں اگر چلا رہے ہیں تو ممبئی میں چلائیں، یا تو اگر ہم پاکستان میں چلا رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم لاہور میں چلائیں، لاہور تو اسلام آباد نہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں لاہور اسلام آباد کراچی، ہم اپنی مرضی کی یہ ایریا ٹارگیٹ سلیکٹ کر کے یہ ہم نے پلے کر دیا۔ اب کیا کیا ہوتا ہے، ہم کنٹینٹ کیا پرنٹ میڈیا کیا ہے اس کے اندر، بھائی زیادہ تر ٹریڈیشنل کے اندر پرنٹ میڈیا ہوتا ہے مینلی، اب کیا اس میں نیوز پیپر، میگزینس، ایڈس، لیٹرز، براؤچرز اینڈ ادر پرنٹڈ مٹیریل ہوگا ہے۔ یہاں تک بات کریں دوسری کی، ایوری تھنگ فرام سرچ انجن مارکیٹنگ ٹو فیس بک مارکیٹنگ کمز انڈر ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کہ بھائی سرچ انجن جو بھی ہم گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں تو ہمارے اس میں سرچ انجن میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اب سرچ انجن میں ہمارے پاس اگر ہم فار ایگزامپل فیس بک مارکیٹنگ میں بھی فیس بک پہ کچھ بھی چیز دیکھ رہے ہیں اس میں بتا رہا ہے، تو کم انڈر ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اندر آتی ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کی، یہ ایک سروے اسٹیٹس لیا گیا ہے، واٹ ٹو ڈو دا اسٹیٹس واٹ ڈو دا اسٹیٹس، اسٹیٹس ایک اسٹڈی لی گئی ہے، کیا اسٹڈی کہاں کی ہے بتاتے ہیں آپ کو، یہ ایک اسٹڈی ایک امریکن اسٹڈی ہے، تو اس میں کیا بتایا گیا ہے، اس کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ اب یہ صرف کلرز دیکھتے ہیں، یہ ریڈ کلر ٹریڈیشنل کو شو کر رہا ہے، یہ ایک بلیک کلر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو شو کر رہا ہے، تو اس کو آسانی سے دیکھیں، اس کے اندر سارے کے سارے سیم جا رہے ہیں اور تھوڑا سا ویریشن نیچے کی طرف آ رہا ہے، ان شارٹ کے پہلے 114 19 7 104 102 100، مطلب ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جو 2000 یہ ایک اسٹڈی کب سے 2018 سے لے کر ایک اسٹڈی 2023 تک کی، اور ان شارٹ آگے اور بھی ہو سکتی ہیں، کیا ہے یہ ویریشن بڑھتی جا رہی ہے، پہلے کم تھی پھر بڑی 19 کے اندر، 20 کے اندر اور بڑی، ہوتے ہوتے 23 کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور بڑھتی جا رہی ہے، گریجولی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اسکیل، اس کا گراف اپ ڈائریکشن میں جاتا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ بات کریں گے ٹولس، کون کون سے ٹولس ہم اوپر آلریڈی پڑھ چکے ہیں، کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس پہ ہم امپلیمنٹ کر کے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، یہ کچھ اسٹریٹجیز لکھی ہوئی ہیں، ای میل مارکیٹنگ ہم دیکھ چکے ہیں اوپر، کانٹینٹ مارکیٹنگ ہم دیکھ چکے ہیں، ایڈیشنل چینلس میں ڈفرینٹ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بات کر دی تھی ہمارے پاس، فیس بک، انسٹاگرام، ایس ای ایم اوپر سب سے پہلے بات کری، سرچ انجن مارکیٹنگ، سارے کیا ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں، یہ ٹولس ہیں، ایس ای او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یہ کمپلیٹ مل کے یہ بناتی ہے ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بناتی ہے پلیٹ فارم۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، سب سے لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس پٹ فال آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ پٹ فالس کیا ہے بھائی، یہ انگوٹھا دکھا رہا ہے کہ بھائی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہمارے پاس، کیا ہے ڈیپینڈیبلٹی آن ٹیکنالوجی، ہم ٹیکنالوجی پہ اتنا ڈیپینڈ ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کچھ کام نہیں ہو سکتا، اگر یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹوٹلی فلاپ ہو جائے گا، تو ہم کس پہ چلیں گے، پھر ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے، تو اس ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کی وجہ سے آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اتنی امپورٹنس ہو گئی، صرف اور صرف
ٹیکنالوجی کی ڈپینڈیبلٹی کی وجہ سے. نیکسٹ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی پرائیویسی ایشو. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے یا جو بھی ہم جتنا ایڈوانسمنٹ تک جاتے جا رہے ہیں تو ہماری جو بھی ہیں ہیکر اسپیشلی بات کریں گے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہماری سوشل میڈیا کے پیجز وہ سارے ہیک ہو جاتے ہیں, یا کوئی بھی ہماری پاسورڈ کو ایزلی یا ایزلی تو نہیں, جو بڑے بڑے ہیکرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ہمارا چینج کر سکتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا سیکیورٹی کا ایشو ہمارے لیے رہتا ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ یو ول نیڈ ٹو انشور دیٹ یور اسٹاف ہیو دا رائٹ نالج اینڈ ایکسپرٹیز ٹو کیری آؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ وتھ سکسیس. مطلب یہ کہ جو بھی آپ فار ایگزامپل اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سافٹ ویئر ہاؤس چلانا چاہ رہے ہو یا چلا رہے ہو, تو اس کی جو بھی آپ ٹیم رکھو گے وہ کیا ہو, ایکسپرٹیز ہو اس کے پاس ساتھ ساتھ نالج ہو کہ اس کے اوپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر سکسیس کے لیے. اگر آپ کے اوپر یہ اس کے ایکسپرٹ موجود ہیں اور نالجبل پرسن اسٹاف موجود ہے تو آپ ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارمس کو ایزلی رن کر سکتے ہو. اگر یہ نالج نہ ہو یا ایکسپرٹیز نہ ہو تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کے لیے فیل ہے. اب بات کر رہے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کے ٹولس پلیٹ فارمس اینڈ ٹرینڈس چینج ریپڈلی اینڈ اٹس وائٹل دیٹ یو کیپ اپ ٹو ڈیٹ. مطلب یہ کہ فیس بک کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں, اسپیشلی اگر ہم بات کریں فیس بک کی, کیونکہ فیس بک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر. تو ابھی ریسنٹلی کچھ یہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم, فیس بک ہے ہمارے پاس کا سرور ڈاؤن ہو گیا تھا, تو پورے دن اسپیشلی رات میں نہ فیس بک چل رہا تھا, نہ انسٹاگرام چل رہا تھا, نہ ہمارے پاس واٹس ایپ چل رہا تھا. تو اس سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا اس کے پیچھے کہانی تھی, کیوں ڈاؤن ہوا, کیا وہ ہیک ہو گیا تھا. تو مارک زکربرگ کی جو آنر ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, تو مے بی انہوں نے ایک مطلب صحیح چیز نہیں بتائی کہ اس وجہ سے, بس انہوں نے بتا دیا کہ سرور ڈاؤن کی وجہ سے یہ چیز ہوا ہے. بٹ اب اسی کے ٹائم فوراً بعد میٹا فیس بک نے جو کرنٹلی آج کل میٹا کے نام کی بڑی چل رہی ہے فیس بک کے اوپر میٹا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے یا کچھ اپنی سیکیورٹیز کو سیو کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیز ایسا کرا ہو. مے بی نو ون نوز اباؤٹ دس تھیوری. تو کیا ہے اس کے اندر ریپڈلی کبھی کل کچھ تھا تو آج کچھ ہو گیا. میسنجر فیس بک کا جو تھا پہلے اس کے اندر ہمارے پاس 24 آورس کا آپ اسٹوریز لگا سکتے تھے, نہیں لگا سکتے لیکن آپ لگا سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ چینجنگ ریپڈلی اس کے اندر ہوتی جا رہی ہیں. ٹو اپ ٹو ڈیٹ, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا, مارکیٹ سے ریموو ہو جائیں گے. تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے چینجنگ لانا ضروری ہے. ہائی ٹرانسپیرنسی آف پرائسنگ اینڈ انکریز پرائس کمپٹیشن. تو آج کل جس طریقے سے بڑے بڑے برانڈس آ گئے ہیں اپنی مارکیٹنگ جو بھی برانڈنگ کر رہے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے جو پرائزنگ ہے وہ بہت ہی بڑھ چکے ہیں اور کمپٹیشن مارکیٹ میں بے حساب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہائی ٹرانسپیرنسی آف پرائسنگ اینڈ انکریز پرائس کمپٹیشن. تو ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. مطلب کہ فار ایگزامپل ایک کوئی بھی ایجنسی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, اس کے پاس دو کمپنیز آتی ہیں, ایک پیپسی آ گئی اور ایک کوک آ گئی. تو اب کوک والے نے بولا کہ بھائی میرا اتنا پیسہ لگا دو, پیپسی والا بولا کہ نہیں بھائی میرا اتنا پیسہ لگاؤ. اب اس کو تو پتہ ہے, اس بندے کو جو مارکیٹنگ ایجنسی کا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی کوک والے نے اتنا پیسہ وہ لگانے کو بولا ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو پیپسی والے کو بھائی اتنا کو پیسہ لگا رہے, آپ اتنا پیسہ دے دو. تو یہ بھی ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے کیا اور جس کی ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے پرائسنگ بڑھ گئی ہیں. لوگ آج کل ٹوٹلی شفٹ ہو گئے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر, اپنا ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ اسپینڈ کر رہے ہیں اپنے برانڈنگ کو لانچ کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے کیا ہمارے پاس بہت سارے کمپٹیشن بڑھ گئے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں ورلڈ وائڈ کمپٹیشن تھرو آؤٹ گلوبلائزیشن. پوری دنیا میں آج کل چل رہا ہے, جس کی اس کا جو بھی کمپٹیشن ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے. اگر بات کریں کہ اینی نیگیٹو, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینی نیگیٹو فیڈ بیک اور کرٹیسزم آف یور برانڈ can be visible on your audience through the social media and review websites. مطلب کہ کوئی بھی ایک برانڈ ہے, اس نے کوئی بھی چیز لانچ کر دی,
اب لوگوں کو پسند نہیں آیا، لوگ اس کے اوپر کا نیگیٹو کامنٹس دینا شروع کر دیا، تو جس کی وجہ سے اس برانڈ کی بدنامی بالکل ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یا کوئی بھی ایک ایسا آم، ایک ولاگر چلے گیا کسی بھی جگہ پہ، فوڈ ریسٹورنٹ میں چلے گیا، تو اس کو کھانا پسند نہیں آیا، تو اگر اس کو پیسے نہیں تو اس نے مکھی مار کے ڈال دی، اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ بھائی یہ ریسٹورنٹ ہے، یہ ایسا کھانا سرو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو اس کی نیگیٹو فیڈ بیک کی وجہ سے اس نے پوسٹ کر دیا، لوگوں نے دیکھا، کامنٹ کرا، اس کا نیگیٹو فیڈ بیک بڑھ گیا، تو اس کی برانڈنگ پہلے جو ٹاپ پہ جا رہی تھی وہ اب ٹوٹلی ڈاؤن کی طرف چلی گئی. تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی اس برانڈ کو جو ہے زیرو سے اوپر لے جائیں یا اوپر سے ڈائریکٹ نیچے لے جائیں. تو ٹوٹلی ایک چیز نیگیٹو کے اندر آ گئی. کیئرنگ اور افیکٹو کسٹمر سروس آن لائن کین بی چیلنجنگ. مطلب کہ آج کل چل رہا ہے کوئک کامرس کا، آج کل بہت چل رہا ہے کہ سروس جو بھی اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں آن لائن کلائنٹس ہوتے ہیں، اب ان کو فیس ٹو فیس کے بجائے اب ان کو آن لائن آپ ان کو کیٹر کر رہے ہو، ان کو آپ ڈیل کر رہے ہو. تو اس ایک آن لائن ڈیلنگ کے اندر اور ایک فیس ٹو فیس ڈیلنگ کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. اب کلائنٹ بہت سارے آن لائن کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چیزیں وہ رہ جاتی ہیں، وہ سمجھانا یا کچھ ایسے پوائنٹس وہ جو ان کو ڈیلیورڈ نہ ہو سکیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیلنجنگ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا کلائنٹ خراب ہو سکتا ہے. آپ کے کوئی بھی آپ کا آپ نے جو بھی اسائنمنٹ ہے یا کوئی بھی اگر آن لائن جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کے کسٹمرس کو لوز کرنا اس پہ بڑے چانس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فزیکل میٹنگ یا فزیکل ملاقات سے. بس آج یہ کچھ پوائنٹس تھے نیگیٹو فٹ فال کے. یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہوا، اور اس کا نیکسٹ جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں میں. یہ میرا نام محمد حسن خان ہے، اور یہ دا اسمارٹ ٹری کی ایک ای میل ایڈریس ہے، اور یہ ایک اسمارٹ ٹری کا کارڈ ہے. کون کون سروس پرووائڈ کرتا ہے اسمارٹ ٹری؟ آئی ٹی سولوشن، ویب سائٹ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا اور فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی اور ڈفرینٹ یہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ اس کورس کے اندر جڑنے کے لیے. نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اس چیپٹر کو، اس سیریز کو ہم آگے کمپلیٹ کریں گے، اور پھر ملاقات کرتا ہوں آپ سے نیکسٹ سلائڈ کے اندر، نیکسٹ چیپٹر کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.